اس کا فیض، اس کی روحانیت اس روئے زمین پر موجود ہے جو تمہاری آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہے، اور وہ اس کو اپنی پناہ میں رکھتی ہے۔ کہ جتنے بھی لوگ سورہ قریش پڑھتے ہیں، چاہے وہ 70 بار پڑھ رہے ہیں یا 70 بار انہوں نے 70 دن مکمل کر کے مصروفیت کی وجہ سے 7 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، 11 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، 70 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، 1111 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، 313 بار پڑھ رہے ہیں، 360 بار پڑھ رہے ہیں، وہ سارے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس کڑی سے کب جدا ہوتے ہیں؟ کہ جب ہم سورہ قریش بالکل پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ہمیں 40 روز گزر جاتے ہیں کہ ہم نے سورہ قریش نہیں پڑھی ہوتی، تو پھر وہ اس کڑی سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ ان کا سفر وہیں تک تھا، ان کو فیض وہیں تک ملا۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم دنیاوی اعتبار سے اگر ہم بلب یوز کرتے ہیں تو مختلف وولٹیج کے بلب ہوتے ہیں، کوئی 30 کا ہوتا ہے، کوئی 60 کا ہوتا ہے، کوئی 100 کا ہوتا ہے، کوئی 200 کا ہوتا ہے، اور جتنے اس کی وولٹیج بڑھتے رہتے ہیں اس کی روشنیاں بڑھتی رہتی ہیں، اور ایک وقت میں جب روشنی اس کی بالکل ہائی پوٹنسی میں چلی جاتی ہے تو انسان کی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی، کہ انسان کی آنکھ چندیا جاتی ہے، کہ آنکھ خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ لیکن وہ روشن ان تمام کے لیے ہیں جو اس کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جس طرح چاند نکلتا ہے، تمام لوگوں کے لیے چاند نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، تمام لوگوں کے لیے سورج نکلتا ہے، وہ صرف اللہ کے نیک بندوں کے لیے تو نہیں نکلتا۔ وہ جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے سائے میں گناہگار بھی ہوتے ہیں، بدکار بھی ہوتے ہیں، ایماندار بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، سب کے لیے نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ قریش پڑھنے والے کا جو نور جو یہاں پہ جمع ہو رہا ہے وہ بالکل اسی کے مانند ہے، کہ جس سے فیض اس کی آنے والی نسلیں لیتی ہیں، اور پھر اس کے سائے میں جتنی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا، یہ اس کو ختم کرتی ہے، اس کو مانند اور اس کو کمزور اور لاغر کر دیتی ہے۔ کہ جس طرح سورج کی روشنی تمام انسانوں کے لیے، چاہے اس میں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اسی طریقے سے سورہ قریش کی یہ خاصیت ہے۔ سورہ قریش کی جب روحانیت بڑھتی ہے تو وہ سب کے لیے ہوتی ہے، فائدہ ان لوگوں کو دیتی ہے کہ جو اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے کہ جو سورہ قریش کے لشکر میں شامل نہیں ہوتے لیکن ان کا قلب اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے، وہ ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور الحمدللہ اس دور میں، اس وقت میں سورہ قریش سب سے زیادہ پڑھی جانے والے ہمارے خاندان کی اجازت سے ہے، کہ جو سند کے ساتھ ہمارے پاس اس کی اجازتیں موجود ہیں ہمارے بزرگوں سے، عمل کی صورت میں، عملیات کی دنیا میں۔ ورنہ سورہ قریش پڑھنے کی تو کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے۔ قرآن ہے، قرآن پڑھنے کے لیے کسی کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو ایک خاص ترتیب طریقے سے عمل کی صورت میں پڑھنے کے لیے اس کی اجازت کی ضرورت ہے۔ جو عملیات کی دنیا میں سورہ قریش کی تلوار اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں، وہ یقیناً اس سورہ قریش کے لشکر کا حصہ ہیں، کہ یہ وہ لشکر ہے، یہ وہ کارواں ہے جو ہمارے بزرگوں کے حکم سے بنا، بالخصوص میرے مرشد کے حکم سے بنا، اور اس کے سائے میں ہمارے پیر بھائی بھی موجود ہیں، ہمارے مریدین بھی موجود ہیں، اور دوسرے خانوادوں کے لوگ بھی موجود ہیں، دوسرے سلاسل کے لوگ بھی موجود ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ قریش کی روشنی ہی ایسی ہے کہ جیسے تمام سلاسل میں خاندان قادریہ کی روشنی۔ اور ایک تو الحمدللہ ہمارا خاندان قادری کہ جو تمام سلاسل کا سرتاج ہے، اور پھر اس میں سورہ قریش کہ جس کی روحانیت کی کیا بات ہے، کیا کہنے اس کے۔ کہ جتنے لوگ سورہ قریش کے لشکر میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، ان کو 4 اہم فائدے جو دنیا میں ہی ان کو اس کا اجر ملتا ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد ملے گا تو ملے گا، وہ تو مرنے کے بعد ملے گا، آخرت میں ملے گا،
دنیا میں اس کا 4 سب سے بڑے فائدے کیا ہیں؟ دنیا میں سب سے بڑا فائدہ یہ کہ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ وہ اس روئے زمین پر اللہ کا ولی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ولایت جس خاندان سے، جس در سے ملتی ہے وہ دربار غوثیت ہے، کہ جس کے رہنما اور رہبر قطب ربانی ہیں، محبوب سبحانی ہیں، میر میرا ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. کہ جو ان کے مریدوں میں شامل ہوگا، جس کے ہاتھ میں سورہ قریش کی تلوار ہوگی، یقیناً وہی سپاہی شکر الحمدللہ یا رب العالمین، کہ وہی خاندان قادریہ کے ان لشکر کا سپاہی ہوگا جو باطل کے خلاف آواز اٹھائے گا. شکر الحمدللہ یا الہ العالمین، رحم فرما. جو شیاطین کے خلاف تلوار اٹھائے گا. شکر الحمدللہ یا اللہ، رحم فرما. کہ ایک تو ہمارا خاندان قادری، اور ایک ہمارے سورہ قریش کا کارواں قادری، اور اس کے رہنما اور رہبر خاندان قادریہ. شکر الحمدللہ یا الہ العالمین، رحم فرما. تو پہلا فائدہ کہ وہ اس روئے زمین پر اللہ کا ولی ہوگا، اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ کہ چاہے وہ رستے سے بھٹک جائے، چاہے وہ اس کارواں کو چھوڑ دے، چاہے وہ خود کو اس سے جدا کر لے، لیکن رہے گا وہ قادری، تو ایمان اس کو نصیب ہوگا آخری وقت میں، وقت نزا پر. اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا، کیونکہ یہ سند ہے کس کی؟ خاندان قادریہ کی. ایک خاندان قادریہ کا نور، ایک اس کا فیض، اور پھر سورہ قریش. ہمارے خانوادے میں، ہمارے خاندان میں سورہ قریش پہ بڑے بڑے بزرگوں نے بڑی بڑی ریاضتیں کی ہیں. اور تیسرا دنیاوی اعتبار سے اس کا فائدہ وہ یہ کہ اللہ رب العزت اس کو رزق کی تنگی اور محتاجگی سے دور کر دے گا، کہ جیسے محفوظ اس نے قریش کو کیا، ایسی تمہیں اس کی تنگ دستی سے محفوظ کر دے گا، تمہارا رزق کشادہ کر دے گا. یعنی کہ تمہیں کوئی وہ نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کہ تمہیں مال بھی ملے گا برکت میں، حلال کے ساتھ، اور تمہارا رزق بھی کشادہ ہوگا. سورہ قریش پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، چاہے وہ 7 مرتبہ ہی روز کیوں نہ پڑھے، کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اور دوسرا، تیسرا اور چوتھا فائدہ کہ اس کے دل سے دنیا کا ڈر اور خوف نکل جائے گا. دنیا کا ڈر سے مراد کہ اس کے دشمن کا ڈر کہ وہ اس کو نقصان پہنچائے، شیاطین کا ڈر کہ وہ اس کو نقصان پہنچائیں، جادوگروں کا ڈر کہ وہ اس کو نقصان پہنچائیں، شیطان کی تمام ذریت کا ڈر کہ وہ اس کو نقصان پہنچائیں، اس کے قریب آئیں. اور خوف مال کے چھن جانے کا، ایمان کے چھن جانے کا. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ کر دیتا ہے اپنے بندے کو، اور پھر کہتا ہے کہ آج کے دن، آج کی میرے جو ولی ہے، جو میرا دوست ہے، اس کو نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے. اس 4 ہی چیزوں کے لیے تو انسان اپنی زندگی کا سفر کرتا ہے.
کہ جب انسان اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، رب کی اس میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ جڑے ہوئے اس کے گھر والے ہیں، اس کی اولادیں ہیں، جس کی ذمہ داری اس پر ہے، فرض ہے کہ وہ ان کی کفالت کرتا ہے، کہ وہ ان کی کفالت میں ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے نا کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اگر سورہ قریش پڑھی ہوئی ہے تو پھر آپ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے بعد کیا ہوگا۔ یہ 4 دنیاوی جو فائدے ہیں نا، اور یہی وہ ہیں کہ جب انسان یہ چاروں نعمت انسان کو مل گئی پھر اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔ دیکھو نا، اگر آپ کے رزق کشادہ ہو گیا، آپ کو دنیا کے اعتبار سے ٹینشن ختم، آپ دشمنوں سے محفوظ ہو گئے، آپ کو یہ ٹینشن ختم کہ مجھے کوئی شر میں نقصان پہنچائے، مجھے کوئی چاہے وہ نقصان پہنچانے والا انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے ہو یا جادوگروں میں سے ہو۔ اور تیسرا ایمان کی دولت، کہ جب ایمان نصیب ہو گیا تو قبر کی پہلی منزل آپ کی کامیاب، تو سارا سفر آپ کا کامیاب۔ کہ یہاں پہ جو سفر ہے رحلۃ الشتاء والصیف، یہ دنیاوی سفر ہے، اور پھر اس کے باطنی فیض انسان کے وہ سفر جب قبر کے بعد شروع ہوگا، امن ہی امن، سلامتی والا ہے، یعنی کہ اللہ نے اسے محفوظ کر دیا۔ کس سے؟ اس کی جو آخری آیت ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ کہ محفوظ کر دیا ڈر و خوف سے، نکال دیا اس کے دل سے۔ پھر آپ یہ چھوڑ دو، یہ بھول جاؤ کہ آپ پہ کوئی جادو کر دے۔ سورہ قریش پڑھنے والے پر جادو اثر نہیں کرتا، اور جو سورہ قریش کے عاملین ہوتے ہیں نا، جنات ان سے خوف کھاتے ہیں۔ حافظ نابینا ایک ہمارے دادا ہیں، ہمارے دادا تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمارے دادا فیض احمد بیگ، یعنی کہ میرے والد کے والد۔ آپ کو حافظ نابینا سے بھی فیض تھا، ہندوستان میں بلند شہر میں آپ بڑے مشہور بزرگ گزرے، اور آپ صاحب دعوات تھے سورہ قریش کے، اور کہتے ہیں ہندوستان میں بلند شہر میں جب کسی کے اوپر کوئی جنات کی حاضری ہوتی، کوئی جنات آتا، اس کے کان میں صرف اتنا کہتے کہ حافظ نابینا کا سلام ہے، وہ جنات چھوڑ کے بھاگ جاتا، اتنا خوف کھاتے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح انسانوں پر ہیبت طاری ہوتی ہے نا، اسی طریقے سے سورہ قریش پڑھنے والے کی ہیبت شیاطین جناتوں پر طاری ہوتی ہے۔ اب میں آتا ہوں سورہ قریش باموکل عظیمت کی طرف، کہ سورہ قریش باموکل عظیمت کیا ہے، اور پھر میں اس کی ترتیب اور اس کے طریقہ کار سمجھاتا ہوں، پھر اس کے بارے میں بتاتا ہوں، عمل کے بارے میں۔ یہ عمل آپ کی اسکرین پر موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عجیب یا اطرائیل بحق لیلاف قریش، اللہم الف قلبی بالنوری کا وجعل لی من حفظی کا و امانی کا۔ پھر دوسری آیت ہے، عجیب یا اسرافیل بحق ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف یا رب سہل طریقی فی الدنیا والآخرہ وبارک فی اسفاری۔ تیسری آیت، عجب یا جبرائیل بحق فلیعبد رب ھذا البیت اللہم اجعلنی من المخلصین عبادتی کا وافتح لی ابواب رحمتی کا۔ اس کی چوتھی آیت، عجب یا واکل بحق الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف یا رزاق یا سلام رزقنی وامنی فی الدنیا والآخرہ۔ یہ عظیمت کے ساتھ ہے اور باموکل ہے۔ اب جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں، وہ اس سورہ قریش باموکل عظیمت کو پہلے یاد کر لیں، اور اس کے بعد 40 مرتبہ روزانہ اس کو 40 روز تک پڑھیں گے، اور 40 مرتبہ روزانہ اس کو 40 روز تک پڑھیں گے، اور پھر اس کو
70 مرتبہ روزانہ 70 دن تک پڑھیں گے، اور پھر 313 مرتبہ روزانہ 313 40 روز تک پڑھیں گے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ وہی 4 نعمتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، یہ اس کو پانے کے لیے ہیں، کہ وہ نعمتیں مل گئیں، وہ ہمارے حصے میں آ گئیں، ہم سورہ قریش پڑھتے ہیں، لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ یہی نعمتیں جو نا ہماری اولادوں میں منتقل ہو۔ بیٹا مجھے موبائل دے دینا، آج میں لائیو کال بھی لے لوں گا تاکہ لوگوں سے بات بھی ہو جائے۔ تو 313 مرتبہ 40 روز تک پڑھیں۔ باقی یہ ہے کہ ہماری الحمدللہ ویب سائٹ لائیو ہو چکی تھی، تو www.drabdulwajidshazili.com، آپ ویب سائٹ پہ جا کے بھی ہم سے اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں، اپنے بارے میں جان سکتے ہیں، اور اس کی اجازت میری طرف سے اجازت ہے جو لوگ ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اگر مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ موبائل میرے سامنے لائیو کال کی بھی لوگوں کو یہ شکایت تھی کہ لائیو کال بات نہیں ہوتی، چلے آج میں لائیو میں آپ کو ٹائم میں دے دیتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب بات کر رہا ہوں، میں لائیو بات کر رہا ہوں اس وقت، آپ کو سب لوگ سن رہے ہیں، اگر لائیو بات کرنا چاہیں گے تو لائیو بات کر سکتے ہیں۔ چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ یہ جو رمضان کی محفل سجائی ہے ہم نے، آپ قدم بقدم شامل ہیں اس محفل میں؟ اچھا ماشاء اللہ، آپ کو کامیاب رمضان میں تیسرا سال ہے، اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ چلیں کچھ پوچھیں گے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی تھوڑا موقع دیں۔ اس کی آواز سلو کیوں اتنی؟ اچھا 15 کے تلسم، ٹھیک ہے 15 کے جو نقش ہیں اس کی بھی زکوٰۃ کے طریقے کئی میں نے سمجھائے ہیں، اور پھر اس کے ترتیب بھی بتائی ہوئی ہے، اور نقش 15 کے شاید تلسم کے بارے میں بھی میں نے بتایا ہوا ہے نا۔ باقی اسکرین پر آپ کا نمبر چل رہا ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی کچھ کہنا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا ہدایت ہے کہ ہم ثابت کام سے کر رہے ہیں، اور میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ مجھے پیشاب کی نالی میں نا سیٹ سے گردے کے اندر پیشاب بہت چلتا رہتا ہے، بہت تکلیف ہے، اور ایچ پائلوری بھی ہے۔ اچھا ایچ پائلوری بھی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی مسئلہ کوئی وہاں علاج بتا دیجیے پلیز۔ اچھا پیشاب کی جلن کے لیے جو نا آپ ایک کام بھی کریں کہ کچا دودھ اور پانی ملا کے نا دن میں، اب تو دن میں تو روزے سے ہوں گے، جب روزہ کھولا کریں تو اس سے کھولا کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے ایک نسخہ بتایا تھا گردے کی پتری کے لیے، پیشاب کی جلن کے لیے، جس میں گھوکرو، تخم خبازی، تخم قلتھی، اناب، اس کا میں نے جوشاندہ بنایا تھا نا، اب وہ جوشاندہ تیار کرو، وہ جوشاندہ پینا شروع کرو۔ میں نے جن جن مریضوں کو بھی تعلیم کیا ہے نا، اللہ کے حکم سے انہیں شفا ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ایچ پائلوری ہے، میدے میں السر ہے اور منہ کے اندر زخم بن رہا ہے بری طرح۔ اچھا میدے کے السر ہے اور زخم بن رہے ہیں، منہ بالکل کچا ہو گیا، روٹی بھی اچھا اس کے لیے ہاں ٹھیک ہے۔ اب میدے کے لیے اور جو منہ میں زخم بن رہے ہیں اس کے لیے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ ادرک، سونف اور پودینہ، اس کا قہوہ بنا کے صبح و شام 2 ٹائم پابندی کے ساتھ استعمال کریں تو معدے کی بھی اصلاح ہوگی اس سے، اور جو منہ میں چھالے پڑ رہے ہیں، منہ میں زخم پڑ رہے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو اس سے نجات ملے گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
لائیو بات کر رہے ہیں آپ، لائیو بات کرنا چاہیں گے؟ جی حضور، میں پونا سے انڈیا سے بات کر رہا ہوں، حیدر پرواز۔ جی جی حیدر صاحب بولیے۔ جی حضور، میں اس مشن میں آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو پایا ہوں کیونکہ میں کپڑے کا دکان ڈالا ہوں، اچھا تو اچھا اس اچھا، وجہ سے آگن بار کی وجہ سے میں اس ذکر میں شامل نہیں ہوں۔ بڑی افسوس کی بات ہے یہ، اور میں ہر مشن میں آپ کے ساتھ رہا ہوں۔ ٹھیک تو ہے حضور، جو آپ نے اجازت دیے ہیں ان چیزوں کا، تو کیا میں کر سکتا ہوں آپ کی اجازت سے؟ جی بالکل، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، دیکھو تجارت بھی ضروری ہے، کاروبار بھی ضروری ہے، اور جو آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے رزق کمانا بھی ضروری ہے۔ تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو یہی کہتا ہوں کہ پہلے اپنے گھر کے معاملات سے فراغت پا لیں، اس کے بعد میرے ساتھ شامل ہوں۔ جی حضور، آپ کی واقعہ میں دعا کی درخواست ہے، اور خاص شاگردوں میں مجھے آپ شامل رکھیں۔ بالکل بالکل بالکل، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ آپ کے اور میاں حضور اور آپ کے آمین پورے خاندان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ چلیں اپنا خیال رکھیں، دوسرے بھائیوں کو بھی ٹائم دیں تھوڑا سا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی تھوڑا سا زور سے بولیے، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، میں سبحان احمد بات کر رہا ہوں اور لاہور سے بات کر رہا ہوں، آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ٹھیک کیسے ہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ آپ اس وقت لائیو بات کر رہے ہیں، لائیو میں بات کرنا چاہیں گے؟ جی، میں پانی پلاؤ۔ بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، مجھے 60 کا علاج بتا دیں پلیز، سورہ بروج کی بھی اجازت عطا فرمائیں۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے۔ باقی جب جو 60 ہوتا ہے، یہ باقاعدہ اس کے بارے میں اپنی ویڈیوز میں پروگرام کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ باقی یہ کہ انشاءاللہ تعالی رمضان میں اس کے لیے اسپیشل آپ کے لیے میں انشاءاللہ تعالی پروگرام کر لوں گا، تو انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور اس کی ترتیب کیا ہے، اس کے طریقہ کار کیا ہیں، اس کو کس طرح ختم کیا جاتا ہے، کس طرح توڑا جاتا ہے، یہ کیونکہ یہ عام جادو سے بالکل ہٹ کر ہوتا ہے، بالکل الگ ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آفاق یعقوب بات کر رہا ہوں لیاری سے۔ جی 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 بولیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ماشاءاللہ ٹرانسلیشن کے بارے میں بولنا چاہوں گا، ماشاءاللہ بہت زبردست چل رہی ہے، اور اچھا ٹھیک ہے، ہم جیسا ناقص بندہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ پاک قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ ایپیسوڈ دیکھتا ہوں، اللہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ چلے تو میرا ماشاء آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی نوٹل بندہ شروعات کرنا چاہے یا کچھ اپنی حفاظت کے طور پہ یا کچھ بھی کرنا چاہے، اس کے لیے کیا شروعاتی اقدام ہونے چاہیے؟ ہاں، اب جو لوگ نئے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں، سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ کم سے کم 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا شروع کریں، میری طرف سے ان کو اجازت ہے۔ جب وہ 70 مرتبہ 70 دن مکمل کر لیں گے، اس کے بعد پھر وہ 313 مرتبہ 40 روز مکمل کریں گے، پھر مجھ سے رابطہ کریں گے، پھر میں انشاءاللہ آگے کا سفر ان کو بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، طبیعت کے بارے میں کچھ بتانا تھا مجھے۔ طبیعت کے بارے میں جی بتائیے۔ اصل مسئلہ یہ، میں نے اپنے طبیعت میری اکثر خراب رہتی ہے، الٹا سائڈ پورا افیکٹڈ ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی مطلب عجیب سے درد ہے، اور اوپر سے جسم پہ نا میرے سیدھے الٹے کروٹ پہ نا عجیب سے پنجے کے نشانات بھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا کیا معاملہ ہے، کافی علاج کروایا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی، نام کیا ہے؟ آفاق یعقوب۔ آفاق یعقوب۔ والدہ کا نام؟ نسیمہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ باقی یہ ہے کہ جو لوگ، ظاہر سی بات ہے میں اتنے لوگوں کی کال تو ریسیو نہیں کر پاؤں گا، باقی جو لوگ اپائنٹمنٹ لینا چاہیں، مجھ سے بات کرنا چاہیں، تو آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، کہیں بھی رہتے ہوں، آپ کو اپائنٹمنٹ آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ www.drabdulwajid آپ ویب سائٹ پر جائیں، اور اس کے بعد اپائنٹمنٹ آپ لیں، آپ کو دن، تاریخ اور ٹائم آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ اپنا نام، اپنی ڈیٹیل بھی ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہو۔ باقی یہ کہ رمضان کی مبارک ساعتیں چل رہی ہیں، اور جتنی برکتیں ہم سمیٹ سکیں، جتنے ہم بزرگوں کے جو قیمتی خزانے ہیں ہم اس کو اپنے دامن میں سمیٹ سکیں، وہ کم ہیں، کیونکہ بزرگوں کی تعلیمات سمندر کے مانند ہے، اور ہم لوگوں کی مثال ایک کوزے کے مانند ہے۔ بزرگوں کی روحانیت کی مثال، ان کے اعمال، ان کے تعلیمات بالکل مصری کے پہاڑ کی طرح ہیں،
کہ جیسے مصری کا پربت بھیو، چونٹی نقصی آئے، چونٹی نے اپنا منہ بھر لے اور پربت کا کہا جائے، یعنی کہ چونٹی آئی، اس نے مصری جتنا اس کے منہ کی کیپیسٹی تھی اس نے اپنے منہ میں مصری بھر لی۔ ہم تمام لوگ جتنے جڑے ہوئے ہیں ان کی مثال روحانیت کی دنیا میں، عملیات کی دنیا میں، ایک بحر سمندر میں مثال بالکل اس چونٹی کے مانند ہے کہ ہم صرف اپنے منہ کے مطابق ہی مصری کو اپنے منہ میں رکھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی کمی نہیں آتی کسی قسم کی۔ اور سورہ قریش کے تو کیا ہی کمال ہیں، کیا ہی برکتیں ہیں۔ اچھا یاد، جب اس عمل کو سورہ قریش باموکل عظیمت کے ساتھ کریں گے تو اس کا ترتیب ایک دفعہ پھر سن لیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے 40 مرتبہ روزانہ اس کو 40 روز تک پڑھنا ہے۔ اچھا پرہیز کے ساتھ پڑھ لیں، صرف ترک جلالی کر لیں، ٹھیک ہے، اور پھر 70 مرتبہ 70 دن تک پڑھ لیں، اور پھر 313 مرتبہ 40 دن تک پڑھ لیں۔ پھر مجھ سے رابطہ کیجیے گا، پھر میں انشاءاللہ آگے کی منزل اور آگے کا طریقہ بتاؤں گا۔ تو اب جو وقت گزرتا جاتا ہے، تو آج الحمدللہ ہمارے شاہ صاحب ہیں، ان کی بھی تھوڑی سی موسم کی وجہ سے طبیعت ان کی تھوڑی ناساز تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے آج کے دن معذرت کی۔ تو آپ ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں شاہ صاحب کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر وہی اسی جوش و جذبے کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہوں گے کہ وہ بہترین انداز میں آپ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یقیناً ان کا بولنا آپ کو پسند ہوگا کہ جس لہجے میں، جس پیار بھرے محبت میں وہ گفتگو کرتے ہیں، آپ کو پسند ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب ہم پھر ذکر کی طرف آگے بڑھتے ہیں، آپ ذکر کیجئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر مجھے اجازت دیں اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا خالق